جی ہاں ناظرین، ویلکم آپ سبھی کو۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیر وافیت سے ہوں گے۔ اور بہت ہی خوبصورت یہ جو لائنیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس میں بخوبی لکھا ہوا ہے، میں نے سنا جب کہ دل میں آنے نہیں دیتے نہ تمناؤں میں، تم خدا ڈھونڈنے آ جاتے ہو گرجاؤں میں۔ آپ جب اپنے مٹی کے گھر میں خدا ان کو ویلکم نہیں کریں گے، اس میں اور چیزوں کی انٹری دے رہے ہیں، تو خداوند کیسے آپ پر مہربان ہوگا؟ کیا اس کے ساتھ ہی آپ کا ریلیشن زیادہ گہرے طور پر ہوگا، یا اس کے ساتھ، اس انسان کے ساتھ کہ جس نے آپ کو بیکورڈ میں اجر ہی نہیں دینا، بیک میں اس نے صرف ناراض ہی ہونا ہے اور اپنی پریشانیاں، اپنی ٹینشنیں، اپنی وہ شیئر کرنی ہیں، اور اپنی جو پریشانیاں وہ سب، یہ سب دنیاوی چیزیں اس نے شیئر کرنی ہیں، نہ کہ خدا کی۔ خداوند دنیاوی سوچ سے ہٹ کے ہے، وہ صرف کہتا ہے کہ تم مجھ سے جڑا رہے تو تیرا بھلا ہوگا۔ ٹھیک، ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج ہم 37ویں زبور، مبارک زبور پر پہنچ گئے ہیں، اور اس کی یہ میرے خیال سے لمبا زبور ہے، 40 ورس ہیں اس کی، 40 جی ہاں، اس کی 40 ورسز ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہم اس کی 10 ورسز پڑھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے بھی ایزی ہو جائے، آپ بھاگے بھی نہ کلام سے، اور ایزی بھی ہو جائے آپ کے لیے، کیونکہ بیچ بیچ میں سے اس کی باتیں بھی ہم شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ اس لیے لکھا ہے، بد کرداروں کا اور نیکوکاروں کا انجام، داؤد کا مزمور۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو، اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر، کیونکہ وہ گھاس کی طرح کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ٹھیک، لکھا ہے کہ مسرور ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دھیان کسی اور چیزوں پر ہو، پھر بھی ہم دل کی مرادیں لے کے بیٹھے اور کہتے ہیں خداوند تو دیتا ہی نہیں، خداوند کب دے گا؟ کیا ایسے دے گا کہ بنا محنت، بنا مانگے، یا آج مانگا کل چھوڑ دیا، کل پھر وہی دنیاوی خواہشات میں؟ جی ہاں ناظرین، ایسے نہیں ہے، ایسے بالکل بھی پاسبل کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ بے شک ہر آپ محنت کرنے میں آپ کمی نہ چھوڑے، اور اجر دینے والی اس کی ذات ہے، اور وہ ہمیشہ دیتا ہے اجر، وہ خالی جھولی نہیں جانے دیتا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے، اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راستہ بازی کو نور کی طرح اور تیری حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا۔ ٹھیک، آگے دیکھیں 7 ورس ہے، خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی یاس رکھ، اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے۔ بیزار نہ ہو، قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے۔ بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم دنیاوی خواہشات کی طرف دیکھیں تو اس میں ڈپریشن بہت ہے، اور اس میں پریشانی بہت ہے۔ آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیں، اس کی یہ اگلے پر کرٹیسائز کرنا، اگلے کو یہ کہنا، یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے خدا جیسا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں جو اگلے میں سے انجوائے کرے، جو اگلے میں سے فالٹ نکالے اور اپنے آپ کو بیسٹ دنیا کے سامنے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنا بیسٹ دیں، ہم بہت اچھے ہیں۔ کوئی اچھا نہیں ہے، صرف ایک خدا کی ذات اچھی ہے، جو ہمیں روز بروز پالش کرتی ہے، دین تب جب ہم روز کی روز اس کی قربت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے آج بڑھے کل چھوڑ دیا، کل پھر تھرڈ ڈے ایسے، فورتھ ڈے ایسے نہیں، روز بروز کی محنت ہے، روز بروز کی، تاکہ ہم روزانہ اس کی قربت میں رہیں اور خوش و خرم رہیں اور اس کی نزدیکی پائیں۔ ٹھیک، ایسے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے، کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا۔ آج شرارت پھیلانے کے لیے میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کسی کو یہ کہہ رہی ہوں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں بہت شرارتی ہوں، بہت زیادہ مزاحیہ، فنی، اور میری ڈکشنری میں کسی کی، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی معافی نہیں ہے۔ ایون کہ میں اپنے استادوں سب کو
ساتھ اچھے طریقے سے رہیے. ابھی تک مذاق وغیرہ یہ وہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ایسا ہے تو میں بہت اچھی ہوں, نہیں, کوئی بھی اچھا نہیں ہے دنیا میں, لیکن ہم نے پالش ہونا ہے اس کے ساتھ رہ رہ کے, ہم نے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور یقین کریں کہ آپ جب خداوند میں رہتے ہیں وہ آپ کو اچھے مذاق کرنا بھی سکھا دیتا ہے, وہ اچھی باتیں کرنا بھی سکھا دیتا ہے, وہ ایسی باتیں بھی سکھا دیتا ہے کہ آپ جب کسی کو مذاق کریں تو ایسے کریں کہ اس کے دل کو برا نہ لگے. اور کسی کو جب آپ کوئی بات کریں تو تھنک بیفور یو اسپیک, آپ پہلے سوچیں کہ میں جو الفاظ نکال رہا ہوں کیا اس سے اچھے لگیں گے. انسان ہونے کے ناطے ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں, لیکن کوئی بڑا نہیں ہے, صرف خدا کے ذات بڑی ہے جو ہمیں کہتی ہے کہ جھک اور تیری یہاں پر یہ غلطی تھی اور تو معافی مانگ لینا بیسٹ ہے. اور سب سے بڑا وہ انسان ہوتا ہے جو آپ کو معاف کر دے, وہ سب سے بیسٹ ہے. سو یہ خداوند کی بڑی پاک محبت ہے جو صابر محبت ہے. اور خداوند ہمیں اپنی قربت اور نزدیکی میں ایسے رکھے. تو ملتے ہیں اگلے 10 ورسز میں. خداوند میں بنے رہیے, اڑے رہیے, کھڑے رہیے, ڈٹے رہیے. تو ملتے ہیں اگلے ورسز میں. بی بلیس کی واچنگ کے جیزس لور چینل. گاڈ بلیس یو آل, بائے بائے.